امیر مصر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بے چینی کے ساتھ دربار میں ٹہل رہے تھے۔ شام سے واپس آنے والے قاصد نے امیر مصر کو سلطان زنگی رحمہ اللہ کی وفات کی خبر کے ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ دمشق اور دیگر ریاستوں کے امراء نے سلطان زنگی رحمہ اللہ کے 11 سالہ اکلوتے بیٹے الملک الصالح کو تخت نشین کر دیا ہے۔ افسوس، عالم اسلام کا ایک عظیم مجاہد ہمیں ایسے وقت میں تنہا چھوڑ گیا جب ہم ان کی رہنمائی اور مدد کے بہت زیادہ ضرورت مند تھے۔ یہ کہتے ہوئے دل کا دکھ آنکھوں میں پانی بن کر اتر آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ایک سالار نے جب ان کی حالت غیر ہوتے دیکھی تو سہارا دے کر ان کو مسند پر بٹھا دیا۔ وہ اپنی مسند پر دیر تک بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ دربار پر گہرا سکوت چھایا رہا۔ یہ غنیمت ہے کہ امرائے شام نے سلطان زنگی رحمہ اللہ کے بیٹے کو سلطان کا جانشین بنایا ہے، لیکن خاندان زنگی کے چند مخلص امراء کے سوا اکثریت ان سازشی اور طالع آزما نوابوں کی ہے جو نا سمجھ بچے کو اپنے گھٹیا اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد امیر مصر پھر گویا ہوئے۔ اس تاریکی میں امید کی کرن صرف سلطان کی بیوہ رضی بنت معین الدین ہی رہ گئی ہیں، جو ہمیشہ اپنے شوہر کے مشن میں ان کے ہمدم و دمساز رہی ہیں۔ ہم قاضی القضات امام شرف الدین سے گزارش کریں گے کہ وہ مصر کی تمام مساجد کے خطیبوں کو خطبہ جمعۃ المبارک میں الملک الصالح کے نام کو شامل کرنے کا مراسلہ جاری کر دیں۔ تعمیل ارشاد ہوگی۔ عمر رسیدہ مفتی مصر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملکہ رفیع خاتون سے تعزیت کے لیے جلد از جلد دمشق جانا چاہیے۔ امیر مصر نے مشاورت طلب نگاہوں سے حاضرین دربار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے کسی نمائندے کے ہاتھ ملک الصالح کے نام تعزیت نامہ بھیج دیں۔ بظاہر مصر کے حالات پرسکون ہیں، لیکن صلیبی کسی وقت بھی کوئی شورش برپا کر سکتے ہیں۔ سالار عبداللہ قرشی نے رائے دی، مصر کے حالات کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں یہاں سے کسی دوسری جگہ نہ جاؤں، لیکن خاندان زنگی پر اچانک جو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اس کا مداوع محض رسمی تعزیت نامے سے نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ اہل شام میری اس غیر حاضری کو احسان فراموشی سے تعبیر کریں۔ امیر مصر نے نمدیدہ آنکھوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، سلطان زنگی کی وفات کی خبر سننے کے بعد چند دن بعد ہی صلیبیوں نے شام کے سرحدی علاقے بانیاس پر حملہ کر دیا۔ اس وقت شامی افواج کا سالار شمس الدین ابن مقدم تھا، جو سلطان زنگی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد خود حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے عیسائی سالار گرانٹ کو صلح کی پیشکش کی۔ جب دونوں لشکروں کے سالار اکٹھے ہوئے تو شمس الدین نے کہا، ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، جیو اور جینے دو کے اصول میں ہی ہمارا اور آپ کا سکون اور آرام مضمر ہے۔ اگر آپ دوستی چاہتے ہیں تو بانیاس کا علاقہ ہمیں سونپ دیں۔ صلیبی نمائندے نے کہا، سارا نہیں، آدھا جو آپ کی سرحد کے قریب ترین ہے۔ شمس الدین نے فراخ دلانہ پیشکش کی، مجھے یقین نہیں آتا کہ سلطان زنگی کا سالار اتنا علاقہ اتنی جلدی دینے پر آمادہ ہے۔ عیسائی سالار گران نے تحیر آمیز لہجے میں کہا،
سلطان زنگی ایک مذہبی جنونی تھا، ہمیں ان کے خیالات سے شدید اختلاف تھا۔ اس وقت ہم سلطان کے قیدی تھے، لیکن اب ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ یہ خیالات تمہارے ذاتی ہیں یا دیگر امراء بھی ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں؟ گرانٹ نے انتہائی ہوشیاری سے اسے کریدتے ہوئے کہا۔ اس قید سے نکلنے کے لیے اور بھی لوگ تیار ہیں۔ ابھی وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ فی الوقت میں اور میرا لشکر خون ریزی نہیں پسند کرتا، البتہ اس صلح کی ایک شرط ہوگی۔ شمس الدین نے اپنی چال آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ صلیبی سالار نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ سلطان زنگی کے اکثر امراء آپ کے خلاف جنگ آزمائی سے گریز کریں گے، لیکن ایک جنونی شخص ایسا ہے کہ جو آخری سانس تک مسلمانوں کو آپ کے مقابلے میں اکٹھا کر کے لانے کی کوشش کرے گا اور ہمارے عوام کو بھی ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے، اور وہ ہے امیر مصر صلاح الدین ایوبی۔ شمس الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سن کر گرانٹ کے چہرے پر ناگواری کا ایک تاثر ابھرا۔ صلاح الدین ایوبی کو ہماری یہ صلح بہت گراں گزرے گی۔ اگر وہ مجھے غدار ملت قرار دے کر مجھ پر حملہ کرتا ہے تو؟ شمس الدین نے سوالیہ نظریں گرانٹ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ایسی صورت میں ساری مسیحی دنیا کی فوجیں تمہاری پشت پر ہوں گی۔ عیسائی سالار گرانٹ نے پرجوش لہجے میں ابن مقدم کو یقین دلایا۔ دونوں کے درمیان تحریری صلح نامہ طے ہو گیا۔ زبانی معاہدہ یہ بھی طے ہوا کہ صلیبی فوج شمس الدین ابن مقدم کو شام اور دمشق کا حکمران بنانے میں تعاون کرے گی، اور جواب میں ابن مقدم اسلامی دنیا میں صلیبیوں کے بڑے بڑے دشمنوں کی جاسوسی میں ان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح آپ کو ہسٹوریکل بہترین اسلامک ویڈیو بر وقت ملتی رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔